پہلا پارا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اکثر صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کا تعارف ہوتا ہے اور حکمت نزول بھی ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تعارف ہو گیا نا، کامل کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے للمتقین، خصوصی ہدایت ہے للمتقین، اور ھدی للناس عمومی ہدایت۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا، خصوصی ہدایت، عمومی ہدایت۔ سورت یونس سے آگے جتنی صورتیں ہیں ذوات الراء، اس کی شروع میں قرآن کی تعریف ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، آیات الکتاب الحکیم، ترغیب قرآن کی طرف۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، سورۃ یوسف۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب دیکھو نام بھی آ رہا ہے، الحکیم، المبین، قرآن عربی۔ اچھا، جن صورتوں میں عقلی دلائل ہوتے ہیں نا، اس کی شروع میں حکیم کا لفظ آتا ہے، اور جس میں نقلی دلائل ہوتے ہیں، سابقہ کوئی قصہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں پہلے کس کا لفظ آتا ہے؟ مبین کا لفظ آتا ہے۔ دیکھو سورۃ یوسف میں قصہ ہے، تلک آیت الکتاب المبین لفظ آیا، اور یونس میں عقلی دلائل ہے، زیادہ ہے، تو اس میں الحکیم کا لفظ آیا۔ سورۃ ابراہیم، ہاں یہ تعارف میں بتاتا ہوں، پھر حکمت نزول کی طرف آئیں گے۔ تفصیلی تعارف سورۃ شعراء میں ہے، 19ویں پارے میں آ جاؤ۔ 19واں پارہ سورۃ شعراء، رکوع نمبر 14 ہے۔ عین کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے یہ رکوع ہوتا ہے یا اوپر لکھا ہوتا ہے؟ اوپر 10 لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورت کے اختتام سے سورۃ شعراء ختم ہوتی ہے ایک صفحہ پہلے، بالکل آخر نکال لیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ نزل بہ الروح الامین، نیچے لے کر اس کے ساتھ جو فرشتہ اترا ہے، جس نے اتارا ہے، وہ روح الامین ہے، علی قلبک، پیغمبر کے قلب اطہر پر۔ مقصد کیا ہے؟ لتکون من المنذرین، زبان کون سی ہے؟ بلسان عربی مبین، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے مضامین سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھو تعارف کیا ہوا کہ القرآن منزل من رب العالمین، جس کی طرف سے آیا وہ رب العالمین ہے۔ کتنے عظیم ذات ہے، جتنا وہ بڑا ہے اتنی اس کی کتاب بڑی ہے۔ بواسطۃ افضل الملائکہ، جبریل علیہ السلام، جس فرشتے کے ذریعہ ہے وہ عظیم ملائکہ ہے، افضل الملائکہ ہے۔
اعلی افضل انسان، کائنات کا عظیم انسان رسول اللہ، وعلی افضل قطعۃ فی جسدہ، اس کے جسم کے افضل ٹکڑے پر نازل کیا گیا ہے، وہ قلب اطہر ہے، اعلیٰ قلب کا، اور بافضل اللغات، کائنات کے افضل ترین زبان میں نازل کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ عربی۔ عربی کائنات کے افضل ترین زبان ہے، اس لیے آخری کتاب کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ سب کچھ افضل ہے نا، لیکن آج افضل اللغات جو ہے نا، امت نے اس کو چھوڑ دی ہے۔ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن میں تدبر کیا کرے گا؟ دنیا میں موہوم ترقی کے لیے انگریزی سیکھتے ہیں، پتہ نہیں دنیا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ سارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، سب کو رزق مل رہا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو لازمی سمجھتے ہیں، چلو کرے، لیکن جس کے ساتھ دین و دنیا وابستہ ہے، عرب کا اتنا عظیم کلام ہے، اس کے سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھتے ہیں۔ یہ تعارف ہو گیا، تفصیلی تعارف، اور اس طرح تقریباً سورتوں کے ابتدا میں قرآن کا تعارف ہوتا ہے، ذوات الراء جو سورتیں ہیں۔ حکمت نزول پہلے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اصل مقصد ہدایت ہے، آپ ہدایت طلب کریں گے اسے۔ باقی جتنی بھی علوم ہے، ہر ایک کے اساسیات و اشارے موجود ہے، لیکن جس کے لیے نازل ہوا وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہدایت، عمومی ہدایت للمتقین، خصوصی ہدایت، عمومی ہدایت ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھذا بیان للناس، آل عمران میں ہے، اور متقین کے لیے خصوصی ہدایت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں سب کچھ تھا، انگریز نے فائدہ اٹھایا، مسلمان ویسے رہ گیا، یہ بات خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے وہ فائدہ اٹھا رہے، لیکن جو اصل فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت نہیں ملی اس نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہاں، قرآن میں ہر علم کی اشارات ہے، سائنسی علوم کے تمام فارمولے کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کل العلوم منتزع من القرآن، تمام علوم قرآن سے منتزع ہے، لیکن اس کے نمونے آپ کے سامنے نہیں آئے۔ جو علماء نے ذکر کیے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اور بھائی ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تدبر کرو گے نا، تدبر پر پابندی لگ جائے تو ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس کا وہی نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مشرک بھی قرآن پڑھتا ہے، بدعتی بھی قرآن پڑھتا ہے، ملحد بھی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے عقیدے میں فرق نہیں لاتا ہے، کیونکہ تدبر نہیں ہے۔ اچھا، اب سورۃ ابراہیم نکالو، 13واں پارہ سورۃ ابراہیم۔ الف لام را تلک، الف لام میم را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، میم نہیں ہے، الف لام را معجز کتاب ہے، کتاب شروع میں تعارف ہے، دیکھو تعارف تعظیم ہے، ھذا کتاب عظیم کتاب ہے، مبتدا محذوف، تنوین تعظیم کے لیے، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف، یہ صفت ہے قرآن کی، کتاب کی، ہم نے نازل کیا، کتاب کمال فی نفسہ، انزلناہ الیک کمال اضافی، ہم نے نازل کیا، جتنے ہم بڑے ہیں اتنی ہماری کتاب بڑی ہے۔ ایک انسان خود صلاحیت والا ہے، کمال فی نفسہ، بڑے باپ کا بیٹا ہے، کمال اضافی، قرآن کے اندر کمالات ہے، کتاب عظیم، ہم نے نازل کیا
کمال اضافی، جتنے ہم بڑھے ہیں اتنی ہماری کتاب بڑھی ہے۔ بعض لوگ ہیں نا ان کے پاس کیا وہ ہوتی ہے فضیلت کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، بس خود کیا ہے کچھ نہیں۔ جیسے یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، باپ دادے کو اس پر فخر کرتے تھے۔ امت کے اس وقت کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بس پہ اسلحہ پر فخر کر رہے ہیں، باقی خود کچھ نہیں کر رہے ہیں نا۔ ہم بھی کہتے ہیں جی علماء دیوبند ایسے تھے، تم کیا ہو؟ وہ تو ایسے تھے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم کیا ہو؟ وہ تو گزر گئے، انہوں نے اپنا کام کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بعض لوگوں کے پاس فضیلت کے لیے یہی بات ہے، یہ یہود کا کام ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ خود عمل خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق، انسانیت اسلاف جیسے نہیں ہے، کہتے جی وہ بڑے لوگوں سے ہماری مناسبت ہے۔ تو کتاب انزلناہ کمال اضافی ہے، ہم نے نازل کیا، جتنے ہم بڑھے اتنی ہماری کتاب بڑھی ہے۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، کس لیے؟ لے تخرجا، لام تعلیل کے لیے آتا ہے، اللام للتعلیل، یہ حکمت بیان ہوتی ہے۔ یا اللہ کس لیے نازل کیا؟ مردے بخشوانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، دلہن کی گود میں رکھنے کے لیے، برکت کے لیے، یعنی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لتخرج خطاب کس کو ہے؟ پیغمبر کو ہے، اور پھر ہر عالم کو ہے جو پیغمبر کا وارث ہے۔ عالم کیا کرے گا؟ قرآن بیان کر کے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لتخرج الناس، الناس لوگ نکلتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، ہدی للناس۔ اور ہم لوگوں نے پابندی لگائی ہے، حالانکہ شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے آزاد ہو گئے نا، رات کا وقت تھا، تمام علماء جمع تھے، لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا بھائی مالٹے کی جیل میں 2 باتیں سیکھ کر آیا ہوں، سنے کبھی؟ نہیں سنے تو آج سن لو۔ شیخ الہند صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ مالٹے کی جیل میں نے جب تنہائیوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کی پستی پر غور کیا، ذلت پر غور کیا، تو میں 2 باتیں سیکھ کر آیا ہوں، کہا وہ تم سے شیئر کرتا ہوں۔ اب لوگ حیران ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے کہ یہ 2 سبق کیا ہے؟ کیا مسلمان کیوں ذلیل ہے ہندوستان کے؟ ایک قرآن سے دور ہے، نمبر 2 آپس کے اختلافات ہیں۔ کہا میں ترجمہ لکھ چکا ہوں، جیل میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا یا نہیں لکھا؟ شیخ الہند صاحب کا ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ قرآن اکثر شیخ الہند صاحب کا ہے۔ معارف القرآن میں ترجمہ شیخ الہند صاحب کا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ترجمہ کس کا ہے؟ شیخ الہند صاحب کا ہے۔ آگے علماء پر ذمہ داری ڈال لی انہوں نے، بھائی قرآن عام کرو، قرآن کی درس عام کرو، لوگوں کو قرآن سمجھاؤ، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ظلمات سے کیا مراد ہے؟ من الظلمات الی النور، قرطبی جو معنی کرتا ہے من ظلمات الشرک الی نور التوحید۔ قرآن کے بیان سے کیا ہوگا؟ لوگ شرک سے نکلیں گے توحید کی روشنی کی طرف۔ نمبر 2 من ظلمات البدع الی نور السنہ، بدعت کے اندھیروں سے سنت کی روشنی کی طرف۔ من ظلمات الجہل الی نور العلم، جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف۔ من ظلمات الضلالہ الی نور الہدایہ، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے روشنی کی طرف۔ یہ روشنی والی کتاب ہے۔ روشن کہتے ہیں روشن دماغ آدمی ہے، روشن دماغ آدمی وہ ہوتا ہے جو قرآن سے منسلک ہو، وہ ترقی یافتہ انسان ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ بالکل روشن ہوتا ہے۔ جو قرآن سے دور ہے وہ دقیانوسی ہے،
کتنا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. روشنیوں میں لانے والی یہ کتاب ہے نا، کراچی روشنیوں کا شعر ہے کہ روشنی یہ قرآن کریم نورم مبینہ ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نورم مبینہ. تو جو اس کے ساتھ منسلک ہوگا وہ نورانی بن جائے گا، منور ہو جائے گا، روشنی میں آ جائے گا. ابھی سورت کے آخر نکالو، خیریات. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. مختصر الفاظ میں یہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے. علامہ زرکشی کی یہ کتاب ہے نا، زرکشی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ بغداد کے اندر ایک عالم تھا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ لکل کتاب ترجمہ فما ترجمۃ کتاب اللہ. ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے. قرآن کا عنوان کیا ہے؟ اس عالم نے یہ آیت نکالی، یہ ترجمۃ کتاب اللہ ہے. یہ آیت کہ ھذا بلاغ للناس، یہ پہلا ہے، یہ قرآن پیغام ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، بلاغن پہنچانے کی چیز ہے. تفسیر جلالین بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے یہاں پر. ھذا بلاغن کہتے انزل لتبلیغہم. انزلہ آپ نے پڑھی یہ سر جلالین، یہ جگہ یاد ہے؟ اچھا شکر ہے. بلاغن کا کیا معنی کیا انہوں نے؟ انزلہ لتبلیغہم، یہ قرآن تبلیغ کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو تبلیغ کس چیز کی ہے بھائی؟ قرآن کی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. اب تبلیغ عالم کا کام ہے، اس کو قرآن نہیں آتا ہے، کیا پہنچائے گا؟ تبلیغ کا معنی پہنچانا ہوتا ہے. اللہ کا پیغام ہے، پہنچانے کے لیے آیا ہے، قرآن پہنچاؤ بھائی. یہ پہلا مقصد ہے. نمبر 2 وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. للناس میں بھی لام ہے، لِيُنذَرُوا بِهِ. نمبر 3 وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ یہ بات سمجھ لے، اس کا عقیدہ رکھے کہ الہ ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، متصرف الامور ایک ہے، فوق السبب، سب ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر عالم، صرف اللہ کی ذات ہے. توحید سمجھائے لوگوں کو. توحید سمجھانے کے لیے قرآن آیا ہے. وحدت الہ جس میں اختلاف تھا. مشرکین کا اصل اختلاف رسول اللہ کے ساتھ کس چیز میں تھا بھائی؟ وحدت الہ میں. کہتے ہیں اللہ ایک ہے، الہ ایک نہیں ہے. اس لیے ہمارے کلمے میں پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. مسئلہ الہ سمجھے لوگ. مسئلہ الہ بڑا طویل تفصیلی مسئلہ ہے. وحدت الہ کو آپ سمجھ لیں. نمبر 4 وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے. تو تذکر، تدبر میں نے بتایا تھا ایک ہی چیزیں ہیں نا. تدبر کے بعد پھر تذکر ہوتا ہے. یہ مقاصد ہے. یہ مقاصد سامنے ہو تو انسان قرآن کو پہنچائے گا بھی، اس کے ذریعے انذار بھی کرے گا، توحید بھی سمجھے گا، سمجھائے گا، نصیحت بھی حاصل کرے گا. اب وہ سورۃ صاد نکالو. سورۃ صاد آیت نمبر 29 جو تدبر کے لیے بنیاد ہے. 23واں پارہ سورۃ صاد آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. عظیم کتاب ہے، ہم نے نازل کی آپ کی طرف، برکت والی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے، برکت ہے. کس لیے نازل کیا؟ تو قرآن نازل کرنے کی بڑی حکمت اور سب سے عظیم مقصد لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیاتوں میں کیا کرے؟ غور و فکر کرے. یعنی کہ صرف پڑھے یا بس چھوڑے، تلاوت کرے، تلاوت تلاوت تلاوت، قرات، تدبر نہیں. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب.
تو التدبر التذکر اس آیت کے اندر دو حکمت نزول بیان کیے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جہاں بھی لفظ انزال کا ہوگا اس کے بعد لام تعلیل کے لیے استعمال ہوگا، اس کو کہتے ہیں حکمت نزول. اب جن آیتوں میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ مقصد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. باقی کل انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے.